بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ الحمدللہ پروردگار عالم کے لطف و کرم سے ہماری بحث الموجز جزء ثانی میں اصول عملیہ کے بارے میں تھی، اور اصول عملیہ میں سے 3 اصولوں کے بارے میں اصل براءت، اصل تخییر اور اصل احتیاط کے بارے میں گفتگو مکمل ہوئی کہ خدا کا شکر ہے الحمدللہ۔ آج جس بحث کا آغاز کرنے جا رہے ہیں وہ اصول عملیہ میں اصل 4 کہ جس کو استصحاب کے نام سے جانا جاتا ہے، کہ انصافاً استصحاب کی بحث بھی ہماری کاربردی ترین بحثوں میں سے ہے۔ کاربردی بحث یعنی جس کا عملی طور پر بہت زیادہ عمل دخل ہے ہمارے اجتہاد کے اندر۔ انشاءاللہ خدا آپ کو نصیب کرے گا جب آپ احکام شرعیہ کا استنباط کریں گے تو وہاں پر آپ کو محسوس ہوگا کہ استصحاب کا کتنا رول ہے، کتنا کردار ہے استنباط حکم شرعی میں۔ تو انشاءاللہ آج فصل 4 الموجز کی ترتیب کے مطابق استصحاب کے بارے میں۔ استصحاب کے اہم ترین مباحث کو مصنف نے اس مختصر کتاب میں موجز ہونے کے باوجود ذکر فرمائے ہیں، لہذا عزیزوں سے خواہش ہوگی کہ اس بحث کو بہت ہی اہتمام کے ساتھ اور بہت ہی تأمل کے ساتھ پڑھیں، مطالعہ کریں، مباحثہ کریں، درس کو دقت کے ساتھ سنیں تاکہ یہ مباحث آپ کے لیے حل ہو جائیں۔ کہ میں یقین سے عرض کر سکتا ہوں کہ اگر اصول عملیہ کے ان مباحث کو آپ نے دقت کے ساتھ پڑھا تو انشاءاللہ اصول فقہ و رسائل میں آپ کو مشکل نہیں ہوگی، بڑی آسانی کے ساتھ ان مباحث کو آپ وہاں پر بھی پڑھ لیں گے۔ بہرحال آتے ہیں استصحاب کی طرف۔ استصحاب کے لیے کہتے ہیں کہ استصحاب عرش الاصول و فرش الامارات، یعنی اصول میں براءت، احتیاط، تخییر، ان میں سب سے اوپر والا مرتبہ اس استصحاب کا ہے کہ عرش الاصول ہے، اصول کی نسبت سے عرش ہے، بالکل ان کے چھت پر ہے، اوپر کھڑا ہے۔ وہ فرش الامارات، اور امارات میں بالکل پائیں تر ہے، کہ انشاءاللہ بیان کریں گے کہ یہ امارات میں داخل ہے یا اصول عملیہ میں، کیوں اس کے بارے میں درمیانی کیفیت کی گفتگو ہوتی ہے۔ استصحاب کی پہلے تعریف کرتے ہیں، پھر ارکان استصحاب کو بیان کریں گے، پھر ادلہ استصحاب کو بیان کریں گے، پھر تنبیہات استصحاب کو بیان کریں گے۔ یہ ہماری کلی مباحث ہوں گے استصحاب میں۔ استصحاب کی پہلے لغت اور اصطلاح میں معنی کرتے ہیں۔ اگر لغت میں استصحاب مصنف کہتے ہیں اخذ الشیء مصاحبا، ایک شے کو ساتھ رکھنا یا ایک شے کے ساتھ کو طلب کرنا کہ تم میرے ساتھی بنو، یہ لغوی معنی ہے استصحاب کا، طلب صحبت۔ اچھا، اصطلاح میں کیا ہے؟ اصطلاح میں ابقاء ما کان علی ما کان، علی ما کان کو چھوڑ کر فقط کہیں ابقاء ما کان، پھر بھی مطلب واضح ہے۔ وہ چیز جو پہلے جس طرح سے تھی اسی کو اسی طریقے سے باقی رکھے، یعنی جس شے کا پہلے آپ کو یقین تھا
اور بعد میں آپ کو اس شے کے بارے میں شک ہو جائے تو اسی یقین سابق کو باقی رکھیں، یہ استصحاب ہے۔ مثال، آپ کو یقین تھا کہ آپ نے وضو کیا ہے، بعد میں آپ کو شک ہو رہا ہے کہ آغا میرا وضو ٹوٹ چکا ہے یا نہیں ٹوٹا، تو یہاں پر استصحاب کا مقصد یہ ہے کہ اسی پہلے والے وضو کو ابھی بھی باقی سمجھو، ابقاء ما کان۔ تمہیں پہلے یقین تھا کہ میرا وضو ہے، اب مجھے شک ہو رہا ہے کہ کہیں وہ وضو ٹوٹا تو نہیں ہے، آپ اسی متیقن کو باقی رکھو۔ اچھا، باقی رکھو یعنی کیا؟ شک کے آنے کے بعد یقین تو خود بخود ختم ہو جائے گا نا۔ ہم کہتے ہیں باقی رکھو یعنی اس کے حکم کو باقی رکھو۔ تمہیں جو پہلے یقین تھا کہ میرا وضو ہے، اب شک ہو رہا ہے کہ وضو ہے یا نہیں ہے، تو وجدانی طریقے سے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ یقین ختم ہو گیا، اس کی جگہ شک نے لے لی ہے، لیکن تعبدی طریقے سے ہم آپ کو کہتے ہیں اسی یقین سابق کے حکم کو باقی رکھو۔ درست ہے؟ یہ ہو جائے گا استصحاب۔ پس خلاصہ کلام، استصحاب یعنی کیا؟ استصحاب کا مقصد یہ ہے کہ ایک شے پہلے متیقن ہے، اس کے بارے میں یقین ہے، بعد میں آپ کو شک ہو رہا ہے، تو شارع مقدس کہتے ہیں کہ اسی یقینی کیفیت کے حکم کو یہاں پر بھی بار کرو۔ وہی جو آپ کو یقین تھا، جب آپ کو یقین تھا تو اس پر کون سے حکم کو آپ حمل کرتے تھے؟ ابھی بھی اسی حکم کو باقی رکھو۔ یہ استصحاب ہے۔ اچھا، یہاں پر استصحاب میں آپ نے غور کیا کہ آپ کو ایک فرق محسوس ہوگا، وہ یہ ہے کہ استصحاب میں پہلے ایک شے متیقن ہے اور اس متیقن کو شارع نے لحاظ کیا ہے، بعد میں اسی شے کے بارے میں شک ہو رہا ہے۔ پس استصحاب میں ایک یقین سابق ہے اور ایک شک کے لاحق ہے۔ پہلے یقین تھا، اب شک ہو رہا ہے۔ اچھا، پہلے یقین تھا، بعد میں شک ہو رہا ہے، اب میں کیا کروں؟ اسی یقین کو باقی رکھو، یعنی اسی یقین کے حکم کو ابھی بھی آپ کو حمل کرنا پڑے گا۔ اسی کو کہا جاتا ہے ابقاء ما کان، جو پہلے تھا اسی کو باقی رکھو۔ یہ استصحاب کی لغوی اور اصطلاحی تعریف۔ اچھا، استصحاب کے ارکان کون سے ہیں؟ مصنف یہاں پر استصحاب کے ارکان کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جو 5 ارکان ہیں کہ ان پر توجہ کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ اچھا، وہ 5 ارکان کون سے؟ پہلا رکن کہ استصحاب میں ایک یقین سابقہ ہے اور شک لاحقہ ہے۔ پہلے آپ کو یقین تھا کہ وضو ہے، بعد میں شک ہو رہا ہے کہ ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا، بس ایک یقین سابق ہے اور ایک شک لاحق ہے۔ استصحاب میں پہلا رکن اور اہم ترین رکن یہی ہے کہ یقین سابق اور شک لاحق، یہ تو روشن ہے۔ 2، یقین اور شک زمان واحد میں ہو۔ جو استصحاب کرنے والا ہے جس زمانے میں شک کر رہا ہے اسی زمانے میں اس کو یقین بھی ہو، یعنی یقین اور شک دونوں ایک ہی زمان میں ہو۔ مثال، ابھی مجھے یقین ہے، ابھی مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ پہلے میں نے وضو کیا تھا، صحیح ہے، ابھی مجھے شک ہو رہا ہے کہ وہ ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا۔ اب یہاں پر یقین اور شک زمان واحد میں ہے، یعنی دوسرے الفاظ میں یقین اور شک دونوں فعلی ہوں، نہ یہ کہ یوں کہا جائے کہ اگر اس طریقے سے ہوتا تو مجھے یقین ہوتا، اگر اس طریقے سے ہوتا تو مجھے شک ہوتا، نہ، تقدیری اور تعلیقی یقین اور شک کی بات نہیں ہے، یقین اور شک دونوں فعلی ہونے چاہیے۔ کہ روشن ہے یہ مطلب کہ بعد والی کتابوں میں آپ پڑھیں گے کہ ایک استصحاب تعلیقی ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، کہ بہرحال ان مباحث میں نہیں جانا چاہ رہا۔ تیسرا رکن وہ یہ ہے کہ متیقن اور مشکوک کا زمان متعدد ہو۔ دیکھیں، ایک ہے یقین، ایک ہے متیقن۔ مجھے یقین ہے، یقین وہ میری کیفیت ہے، لیکن کس چیز کے بارے میں یقین ہے؟ وضو کے بارے میں۔
وضو کیا ہو جائے گا؟ متیقن ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک ہے شک اور ایک ہے مشکوک۔ شک وہ کیفیت ہے جو مجھے حاصل ہے، مشکوک کیا ہے؟ جس کے بارے میں شک ہے کہ ابھی ہے یا نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں متیقن اور مشکوک کا زمان متعدد ہونا چاہیے۔ دوسرے میں اور تیسرے رکن میں فرق ہے۔ دوسرے میں کہا یقین اور شک جمع ہونے چاہیے، ایک زمانے میں ہونی چاہیے، لیکن تیسرے میں کہہ رہے ہیں متیقن اور مشکوک کا زمانہ مختلف ہو۔ کیسے؟ متیقن زمان گزشتہ میں تھا، وہ وضو میں نے پہلے کیا تھا قطعاً، مشکوک ابھی ہے کہ ابھی وہ موجود ہے یا موجود نہیں ہے۔ تو آپ نے دیکھا یہاں پر متیقن اور مشکوک کا زمانہ تبدیل ہو گیا۔ یہ تیسرا رکن ہے کہ انشاءاللہ بیان کریں گے تھوڑی دیر کے بعد، کہ اس کے ذریعے سے ہم قاعدہ الیقین کو خارج کرتے ہیں۔ دیکھیں ہمارے پاس ایک اور قاعدہ ہے استصحاب کے علاوہ، کہ جس کو قاعدہ الیقین کہتے ہیں۔ قاعدہ الیقین میں متیقن اور مشکوک کا زمانہ ایک ہوتا ہے۔ مثلا مجھے یقین تھا کہ پہلے میں نے وضو کیا ہے، اب شک ہو رہا ہے اسی یقین کے اندر کہ آیا میں نے وضو کیا تھا یا وضو نہیں کیا تھا، یعنی مشکوک وہی متیقن بن رہا ہے، اسی زمانے میں آپ لے کر جا رہے ہیں۔ جس زمانے میں مجھے یقین تھا اب اسی زمانے میں مجھے یہ ہو رہا ہے کہ شاید اس زمانے میں میرا وضو نہیں تھا۔ یہ قاعدہ الیقین ہے، کہ اس کو شک ساری بھی کہتے ہیں، کہ آپ کا شک اسی یقین کی طرف سرایت کرتا ہے۔ بابا تھوڑی دیر جو پہلے مجھے یقین تھا میں نے پہلے وضو کیا تھا، اب شک ہو رہا ہے کہ آیا واقعاً وضو کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ یہ ہے قاعدہ الیقین، کیونکہ یہاں پر متیقن اور مشکوک کا زمانہ ایک ہو رہا ہے، لیکن استصحاب میں ہم کہہ رہے ہیں متیقن اور مشکوک کا زمان مختلف ہونا چاہیے۔ متیقن پہلے تھا، استصحاب میں یہ ہے کہ یقیناً میں نے پہلے وضو کیا تھا، لیکن اب شک ہو رہا ہے کہ وضو ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا، اب وضو ہے یا نہیں ہے۔ تو آپ نے دیکھا متیقن اور مشکوک کا زمانہ تبدیل ہو گیا، یہ ہو گیا قاعدہ استصحاب۔ لیکن قاعدہ الیقین میں وہی شک بیچارہ ہے، وہ جو یقین ہے اسی یقین کی طرف شک چلا جاتا ہے، شک ساری بھی اسے کہتے ہیں۔ بس تیسرا جو رکن ہے وہ یہ ہے کہ زمان متیقن اور زمان مشکوک کیا ہونے چاہیے؟ متعدد ہونے چاہیے۔ چوتھا نقطہ، زمان متیقن زمان مشکوک سے پہلے ہو، متیقن کا زمانہ مشکوک کے زمانے سے پہلے ہو۔ یعنی مجھے یقین تھا کہ وضو میں، مجھے یقین ہے کہ میرا وضو تھا، وہ متیقن پہلے تھا، اب شک ہو رہا ہے کہ وہ وضو باقی ہے یا باقی نہیں ہے۔ متیقن پہلے، مشکوک بعد میں ہے۔ اس کے ذریعے سے استصحاب کاکرائی کو نکال رہے ہیں۔ استصحاب کاکرائی کا مقصد یہ ہے کہ مشکوک پہلے ہے متیقن بعد میں ہے۔ مثال، آج کے زمانے میں صلاۃ، لفظ الصلاۃ نماز کے لیے قطعاً یہ متیقن ہے۔ شک ہو رہا ہے کہ اسی معنی میں رسول اللہ کے زمانے میں بھی استعمال ہوتا تھا یا نہیں۔ اب متیقن کیا ہے، پہلے یا بعد میں؟ خوب متیقن بعد میں۔ مشکوک کہاں پر ہوتا ہے؟ متیقن ابھی ہے، مشکوک پہلے والے زمانے میں ہے، کہ ابھی مجھے یقین حاصل ہے کہ صلاۃ نماز کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن شک ہو رہا ہے پیغمبر کے زمانے میں ایسے ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا۔ تو جو زمان متیقن ہے وہ زمان مشکوک کے بعد ہے، یہ استصحاب کاکرائی ہے۔ لیکن استصحاب مصطلح، جو اصطلاحی استصحاب ہے، اس میں کیا ہے کہ زمان متیقن پہلے ہے، پہلے مجھے وضو تھا، اس کے بارے میں یقین ہے، اب شک ہو رہا ہے کہ وضو ہے یا نہیں ہے۔ یہ چوتھا رکن کہ اس کے ذریعے سے استصحاب
کا کرائی کو نکال دیا۔ پانچواں رکن متعلق یقین اور متعلق شک ایک ہوں، جس کے بارے میں یقین ہے اسی چیز کے بارے میں شک بھی ہو۔ مثلا اگر متیقن عدالت زید ہے تو مشکوک عدالت امر نہیں ہونی چاہیے، وہاں پر استصحاب نہیں ہوگا۔ مجھے یقین تھا عدالت زید کا، شک ہو رہا ہے عدالت امر کے بارے میں، ربطی بے استصحاب نہ دارے۔ یقین اور شک کا متعلق ایک ہونا چاہیے۔ عدالت زید میرے لیے متیقن تھی، ابھی عدالت زید میرے لیے مشکوک ہو جائے۔ پہلے تو قطعاً عادل تھا لیکن اب بھی عادل ہے، عادل نہیں ہے، خود ایک ہونا چاہیے کہ اس کے ذریعے سے قاعدہ المقتضی اور مانع کو خارج کر دیا کہ قاعدہ مقتضی اور مانع میں متیقن مقتضی ہوتا ہے اور مشکوک اس کے علاوہ کوئی چیز ہے، مانع وہ مشکوک ہے، کہ بہرحال وہ ہماری بات سے خارج ہے۔ خلاصہ کلام عزیز من، ہمارے پاس 4 قاعدے ہیں۔ ایک ہے قاعدہ مقتضی اور مانع، کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک شے متیقن تھی، مشکوک کوئی اور چیز ہے، یہ ہو جائے گا قاعدہ مقتضی اور مانع، کہ وحدت متعلق یقین و شک 5ویں رکن سے قاعدہ مقتضی اور مانع کو خارج کر دیا۔ استصحاب میں ہم کہتے ہیں متیقن اور مشکوک ایک چیز ہونی چاہیے، لیکن قاعدہ المقتضی اور مانع میں متیقن اور مشکوک 2 علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں۔ ایک اور قاعدہ ہے ہمارے پاس، قاعدہ الیقین۔ خوب، قاعدہ الیقین کے بارے میں آپ کیا کہہ رہے تھے؟ قاعدہ الیقین کے بارے میں آپ کہہ رہے تھے کہ زمان متیقن اور مشکوک ایک ہی ہے، یہ قاعدہ الیقین ہے۔ مجھے پہلے یقین تھا کہ زید عادل ہے، اب اسی عدالت زید میں شک ہو رہا ہے کہ آیا واقعا زید عادل تھا یا نہیں تھا۔ شک کو سرایت دیں اسی یقین کی طرف، یعنی زمان متیقن اور زمان مشکوک کو ایک قرار دے، یہ ہو جائے گا قاعدہ الیقین یا شک ساری۔ جبکہ اس کے مقابلے میں استصحاب کیا ہوگا؟ استصحاب یہ ہوگا کہ متیقن اور مشکوک کا زمانہ متعدد ہو، متیقن پہلے تھا، مشکوک ابھی ہے۔ ایک اور قاعدہ ہے کہ جس کو ہم نے کہا استصحاب کاکرائی۔ استصحاب کاکرائی کو کس رکن کے ذریعے سے خارج کیا؟ 4تھے رکن کے ذریعے سے، کہ زمان متیقن پہلے ہو، زمان مشکوک بعد میں ہو، لیکن استصحاب کاکرائی میں زمان مشکوک پہلے ہے اور زمان متیقن بعد میں ہے۔ کہ یہ تقریباً بحث ہے تعریف کے بارے میں، اس کے ارکان کے بارے میں، اور مصنف 2-3 تطبیقات کو ذکر کرتے ہیں کہ عبارت میں اس کو دیکھتے ہیں، بالکل آسان ہے۔ الفصل الرابع الاستصحاب، فرماتے ہیں لِإِيضَاحِ الْحَالِ نَذْكُرُ أُمُورًا، مطلب کو واضح کرنے کے لیے چند امور کو ذکر کرتے۔ الاول تعریف الاستصحاب، پہلا امر استصحاب کی تعریف۔ وَهُوَ فِي اللُّغَةِ أَخْذُ الشَّيْءِ مُصَاحَبًا، ایک شے کو اپنا ساتھی بنانا، او طلب و صحبتہ، یا کسی کو ہمراہ بنانے کی خواہش رکھنا، طلب کرنا کہ تم میرے ساتھی بنو، کہ باب استفعال کے معنی کے ساتھ یہ زیادہ سازگار تر ہے۔ وفی الاصطلاح، اور اصطلاح میں استصحاب کسے کہتے ہیں؟ ابقاء ما کان، وہ چیز جو پہلے تھی اس کو باقی رکھنا، علی ما کان، اسی حالت پر جس حالت پر وہ تھی، کہ علی ما کان اضافی ہے، اس کو نہیں لانا چاہیے تھا بھائی، کہتے ابقاء ما کان۔ ابقاء کے اندر علی ما کان کا مطلب پوشیدہ ہے، باقی رکھو کس کو؟ ما کان، جو پہلے تھا، جو پہلے تھا اسی کو باقی رکھو۔ اللہ یہ کہہ دے توضیح ہے، علی ما کان، اسی حالت پر کہ جس حالت پر تھا۔ مثلا اذا کان المکلف متیقنا، جب مکلف کو یقین ہو کہ بانہ متطہر من الحدث، کہ وہ حدث سے پاک ہے، مثلا وضو وغیرہ ہے اس کا، ولیکن بعد فترۃ، کچھ زمانے کے بعد، شک فی حصول حدث ناقض طہارتہ،
بعد میں شک کرتا ہے کہ کوئی ایسا حدث تو نہیں آیا جس نے اس کی طہارت کو توڑ دیا ہو، یہاں پر کیا کرے گا؟ فَيَبْنِي عَلَى بَقَائِهَا، تو یہاں پر اس کے باقی رہنے پر بنا رکھے گا کہ نہ ابھی بھی طہارت باقی ہے، وَأَنَّهُ بَعْدُ مُتَطَهِّرٌ، ابھی تک یہ بندہ پاک ہے، متطہر ہے۔ فَتَكُونُ النَّتِيجَةُ إِبْقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ، نتیجہ یہی نکلے گا کہ وہ چیز جو پہلے جس طرح سے تھی اسی کو اسی طریقے سے باقی رکھا، پہلے طہارت تھی اب بھی اسی طہارت کو ویسے ہی باقی رکھ رہا ہے، یعنی اپنے آپ کو پاک سمجھتا ہے۔ وَيَخْتَلِفُ عَلَى الْأُصُولِ الثَّلَاثَةِ السَّابِقَةِ بِاخْتِلَافِ الْمَجْرَى، یہ استصحاب جو گزشتہ 3 اصول ہیں، برات، تخیر، احتیاط، ان سے اپنے مجرا کے اعتبار سے مختلف ہے۔ اس کا مجرا اور ہے، ان کا مجرا اور تھا، اس کے جاری ہونے کی جگہ اور ہے، ان کے جاری ہونے کی جگہ اور تھی۔ فَإِنَّ مَجْرَى الْأُصُولِ الثَّلَاثَةِ هُوَ الشَّكُّ فِي الشَّيْءِ، گزشتہ اصول کا مجرا یہ تھا کہ ایک شے میں شک ہو رہا ہے، البتہ من دون لحاظ حالت سابقہ، حالت سابقہ کا لحاظ نہیں کیا جا رہا تھا وہاں پر۔ کیوں؟ اما لعدمها، یا تو حالت سابقہ نہیں تھی، او لعدم لحاظها، یا اگر حالت سابقہ تھی بھی صحیح تو اس کا لحاظ نہیں کیا گیا۔ مثلا بعض اقوال کے مطابق استصحاب میں اگر شک کے در مقتضی ہو تو وہاں پر جاری نہیں ہوگا، وہاں پر کیا ہے؟ حالت سابقہ کو کل عدم شمار کیا جاتا ہے۔ وَهَذَا بِخِلَافِ الْاسْتِصْحَابِ، یہ استصحاب کے برخلاف ہے۔ فَإِنَّ مَجْرَاهُ هُوَ لِحَاظُ الْحَالَةِ السَّابِقَةِ، کیونکہ استصحاب کا مجرا یہ ہے کہ حالت سابقہ کا لحاظ کیا جائے گا۔ الثانی ارکان الاستصحاب، دوسرا نقطہ یہ ہے کہ ارکان استصحاب کو سمجھیں کہ یہ مفصل توضیحات میں نے عرض کی آپ کی خدمت میں۔ ان الاستصحاب یتقوم بامور، کہتے ہیں استصحاب کا تقوم چند امور کے ذریعے سے، چند امور ایسے ہیں کہ جب تک وہ نہیں ہوں گے استصحاب نہیں ہوگا۔ منہا، ان امور میں سے کچھ یہ ہیں، الیقین بالحالت السابقہ والشک فی بقائها، حالت سابقہ کا یقین ہو اور اس کی بقا میں شک ہو، البتہ شک سے مراد یعنی ظن غیر معتبر کو بھی شامل ہے، صحیح ہے، چاہے ظن غیر معتبر ہو، چاہے شک کے اصطلاحی ہو، چاہے وہم ہو، جو بھی ہو، تینوں کو شامل ہے۔ دوسرا رکن اجتماع الیقین و شک فی زمان واحد عند المستصحب، جو استصحاب کرنے والا ہے زمان واحد میں اس کے پاس یقین اور شک دونوں ہوں۔ آپ کہیں زمان واحد میں یقین و شک ہو سکتا ہے؟ جی، زمان واحد میں یقین و شک جمع ہو سکتے ہیں، متیقن جمع نہیں ہو سکتے، یعنی آپ کہیں متیقن اور مشکوک زمان واحد میں جمع ہو جائیں، یہ نہیں ہو سکتا، لیکن یقین اور شک تو زمان واحد میں ہو سکتا ہے نا۔ اے فعلیت الیقین فی ظرفیت شک، یعنی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ زمان شک میں یقین فعلی ہونا چاہیے، تعلیقی اور تقدیری نہیں ہونا چاہیے۔ تیسرا رکن تعدد زمان المتیقن والمشکوک، زمان متیقن اور زمان مشکوک بھی متعدد ہونے چاہیے، کہ تفصیلات عرض کر چکا ہوں۔ سب کو زمان المتیقن علی زمان المشکوک، زمان متیقن پہلے ہو زمان مشکوک سے۔ وحدت و متعلق الیقین و شک، متعلق یقین اور شک بھی ایک ہونا چاہیے، کہ 5 ارکان ہے کہ توضیحات مفصل خارج میں عرض کر چکا ہوں۔ الثالث، کیا ہے تطبیقات؟ مثال استصحاب القریہ، اذا کان الماء مسبوقا بها، یعنی بالقریہ، فیترتب علیہ عدم نجاست الماء بالملاقات بالنجس، کہتے ہیں کہ آپ کو یقین ہے کہ یہ پانی پہلے کور تھا، اب شک ہو رہا ہے کہ آیا اس کی قریت باقی ہے یا باقی نہیں، آپ استصحاب کریں گے یہ کور رہا ہے۔ اچھا، جب استصحاب کے ذریعے سے اس کی قریت ثابت ہو گئی تو آب کور کا حکم یہ ہے کہ نجاست کی ملاقات سے نجس نہیں ہوتا، الا ما غیر لونہ اور ریہ اور طعمہ، مگر یہ کہ اس کا رنگ، بو یا ذائقہ تبدیل ہو جائے۔ جب تک رنگ، بو یا ذائقہ تبدیل نہ ہو تو ماء کور نجس نہیں ہوتا۔
کہتے ہیں استصحاب القریہ، قریت کا استصحاب کرے، اذا کان الماء مسبوقا بالقریہ، جب پانی پہلے کر تھا بعد میں شک ہو رہا ہے آیا قریت اس کی باقی ہے یا باقی نہیں ہے، استصحاب کرے، ابقاء ما کان، ابھی بھی کر ہے، اچھا ابھی بھی کر ہے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ نکلے گا فیترتب علیہ، اس استصحاب پر مترتب ہوگا عدم و نجاست الماء، پانی نجس نہیں ہوگا، بالملاقات بالنجس، نجس سے ملاقات کرنے سے پانی نجس نہیں ہوگا، کیونکہ آب قلیل کے بارے میں ہے کہ الماء ينفعل بملاقات النجس، اگر آب قلیل نجاست کے ساتھ ملاقات کرے گا تو نجس ہو جائے گا، لیکن آب قر کے لیے یہ نہیں ہے کہ ينفعل بملاقات النجس، پانی سے ملاقات کرنے سے نجس نہیں ہوتا، مگر یہ کہ اس کے رنگ بو یا ذائقہ تبدیل ہو۔ دوسرا مورد استصحاب عدم القریہ اذا کان الماء مسبوقا به یعنی بعدم القریہ، اگر اس ظرف کے اندر جو پانی ہے پہلے تو یار یہ قر نہیں تھا، اب مجھے شک ہو رہا ہے کہ شاید قر ہو گیا ہو، کسی نے اس کے اندر پانی ڈال دیا ہو، تو اب کیا کریں گے؟ عدم قریت کو استصحاب کریں گے کہ یہ پانی قر نہیں ہے۔ اچھا پانی قر نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ آب قلیل کا حکم آ جائے گا، آب قلیل کا حکم کیا ہے؟ نجاست کی ملاقات سے نجس ہو جائے گا۔ فیترتب علیہ نجاست الماء بالملاقات بالنجس، جیسے یہ پانی نجاست کے ساتھ ملاقات کرے گا نجس ہو جائے گا۔ تیسرا مورد استصحاب حیات زید، اچھا 2 مہینے پہلے تو زید زندہ تھا، گم ہو گیا، ابھی بھی زندہ ہے یا زندہ نہیں ہے؟ استصحاب کہتا ہے زندہ ہے، اچھا اگر زندہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ پس اس کے مال کو اس کے وارثوں میں تقسیم نہیں کر سکتے، اس کی بیوی ابھی تک اس کی بیوی کہلائے گی۔ استصحاب حیات زیدین، زید کی حیات کا استصحاب کریں، فیترتب علیہ حرمت قسمت اموالہ، خوب شک ہو رہا ہے کہ زندہ ہے یا زندہ نہیں ہے، زندہ سمجھو، اچھا زندہ سمجھو تو کیا نتیجہ ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا اس کے مال کو تقسیم نہیں کرو گے اس کے وارثوں میں، کیونکہ زندہ ہے، زندہ کا مال تو میراث میں تقسیم نہیں ہوتا۔ وبقاء القت الزوجیت بینہ و بین زوجتہ، اس کی بیوی اور اس کے درمیان ابھی تک زوجیت کا رشتہ قائم ہے، آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جائے جا کر دوسری شادی کرے، نہ وہ زندہ ہے، اس کی بیوی ہے ابھی تک، لہذا یہاں پر کیا ہوگا؟ وہی حکم جاری ہوگا۔ اچھا الرابع، کہ اس کو بھی بیان کر چکا ہوں، الفرق بین الاستصحاب و قاعدۃ الیقین، کہ اس کو کہتے ہیں استصحاب اور قاعدہ الیقین میں کیا فرق ہے، کہ یہ بھی بیان کر چکا ہوں۔ وَهُنَاكَ قَاعِدَةٌ أُخْرَى، استصحاب کے مقابلے میں ایک اور قاعدہ ہے، تسمى فی مصطلح الاصولیین بقاعدۃ الیقین، کہ اصولیوں کی اصطلاح میں اس کو قاعدہ الیقین کہتے ہیں۔ وَهَذَا، کہ اس کو فقط مثال کے ذریعے سے بیان کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر جو اصل نقطہ ہے اس اصل نقطے کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ اصل نقطہ قاعدہ الیقین میں کیا ہے۔ قاعدہ الیقین میں زمان متیقن اور مشکوک ایک ہی ہے۔ وَهَذَا كَمَا إِذَا تَيَقَّنَ بِعَدَالَةِ زَيْدٍ يَوْمَ الْجُمْعَةِ، مثلا ایک بندے کو یقین ہے کہ زید جمعے کے دن عادل تھا، ثم ترى علیہ شک یوم السبت، پھر ہفتے کے دن اس کو شک ہوتا ہے کس کے بارے میں؟ فی عدالت زید فی نفس یوم الجمعہ، اس کو شک ہو رہا ہے کہ جمعے کے دن واقعاً عادل تھا یا نہیں تھا، نہ کہ اس کو شک ہو رہا ہے کہ ہفتے کے دن عادل ہے یا عادل نہیں ہے۔ استصحاب میں اور قاعدہ الیقین میں یہی فرق ہے کہ استصحاب میں زمان متیقن اور مشکوک فرق کرتا ہے۔ زمان متیقن عدالت زید جمعے کا دن، زمان مشکوک شک کا زمان کون سا ہے؟ ہفتے کا دن۔ لیکن قاعدہ الیقین میں وہی جمعے کا دن متیقن تھا، پھر بعد میں وہی جمعے کا دن مشکوک بن رہا ہے کہ جمعے کے دن عادل تھا یا عادل نہیں تھا۔ فی عدالت زید فی نفس یوم الجمعہ، اسی جمعے کے دن میں شک ہو رہا ہے کہ عادل ہے یا عادل نہیں ہے، لسبت، نہ کہ ابھی شک ہو رہا ہے کہ ہفتے کے دن عادل ہے یا عادل نہیں ہے۔ وَمِمَّا ذَكَرْنَا يَظْهَرُ أَنَّهُ تَخْتَلِفُ عَنِ الْاسْتِصْحَابِ، پس یہاں سے سمجھ میں آیا کہ یہ قاعدہ الیقین استصحاب سے فرق کرتا ہے فی الامرین التالیین، من درجہ 2 نکات میں، ایک
عدم و فعلیت الیقین لزوال ہی بے شک، یہاں پر یقین فعلی نہیں ہے کیونکہ وہ ختم ہو جاتا ہے، شک اسی یقین کی طرف جا کر سرایت کرتا ہے۔ ہفتے کے دن مجھے شک ہو رہا ہے کہ واقعا جمعے کے دن زید عادل تھا یا نہیں تھا، بس یہ شک چلا گیا، اسی یقین کو توڑ دیا اس نے، لہذا یقین فعلی نہیں ہے۔ دو، وحدت و متعلق یقین و شک جوہرن و زمانن، یقین اور شک کا جو متعلق ہے جوہرن ذات کے اعتبار سے اور زمان کے اعتبار سے ایک ہی ہے، یعنی وہی عدالت زید جمعے کے دن پہلے متیقن تھی، وہی عدالت زید جمعے کے دن اب مشکوک ہو رہی ہے، یہ قاعدہ الیقین میں ہے۔ والمعروف بین الاصحاب، علماء کہتے ہیں کہ ان الاستصحاب حجت دون قاعدت الیقین، علماء کہتے ہیں کہ استصحاب تو حجت ہے لیکن قاعدہ الیقین حجت نہیں ہے۔ وَأَنَّ رِوَایَاتِ الْبَابِ مُنْطَبِقَةٌ عَلَى الْأَوَّالِ، جو اس باب کی روایات ہیں وہ استصحاب پر تو منطبق ہے، دون الثانیہ، لیکن قاعدہ الیقین کو شامل نہیں ہے۔ کما سیوافیک، کہ انشاءاللہ ان کے بارے میں آپ عنقریب باخبر ہوں گے۔ بہرحال اس کے بعد استصحاب کے ادلہ کے بارے میں گفتگو ہے کہ نہایت لطیف اور مزیدار گفتگو ہے۔